السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RMT ٹی وی۔ دیکھیں جی، آپ کے پاس خبریں بہت بڑی بڑی آ چکی ہیں، چڑیل کی خبریں ہیں ساری کی ساری، اور اس میں کچھ ہمارا تجزیہ ہوگا اور اس قسم کی آپ کو پروف دے کے بتائیں گے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو زرداری صاحب کو کچھ اس کا ویو دے دیتا ہوں۔ زرداری صاحب صدر بن چکے ہیں، اور عمران ریاض کا کیا کیا ہے، مریم نواز جو ہے اس نے جو اس کی کیا ڈرامے بازیاں ہیں جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آٹے کے نام کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے پنجاب کے ساتھ، وہ بس نہ ہی پوچھیں۔ اس کے علاوہ ضلع شاہ کا جو قتل کیا گیا ہے آج کے دن، اور اس کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور فیصل اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ فیصل جاوید کا جو نعرہ لگا قومی اسمبلی کے اندر وہ بھی بتاتے ہیں، اور گیس کی جو پرائس ہیں وہ بھی بڑھنے جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج نواز شریف نے خود جو ہے جا کر ووٹ ڈالا کس کو، یہ بھی تمام چیزیں آپ سے بتاتے ہیں آپ کو ساری، کن کن لوگوں نے اس ملک کا نمک جو ہے وہ حرام کیا ہے، اس ساری چیزیں آج جو ہے جی آپ کے پاس۔ سب سے پہلے تو غریدہ فاروقی جو ہے نا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ ان کے دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا، یقین مانے گا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اور غریدہ فاروقی کیا کہتے ہیں کہ 68 سال آصف علی زرداری 411 ووٹ لے کر پاکستان کے 14ویں صدر منتخب ہو گئے، اور آصف زرداری نے سینٹ، قومی اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلیوں سے ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اس طرح درست معنوں میں صدر کے عہدے پر وفاق کی علامت بنے۔ آصف زرداری اس سے قبل پاکستان کے 11ویں صدر بھی رہ چکے ہیں۔ اچھا جی دیکھیں جی، اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور چیز، یہ چیز بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو تجزیہ بتاتا ہوں ہوا یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آصف علی زرداری صدر تو بن چکے ہیں، ساری چیز ہو گئی ہے۔ جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے نا، جس کے اوپر بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے، یہی شہباز شریف کہتا تھا کہ میں نے اگر آصف علی زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا نا تو میرا نام چینج کر دینا۔ آج خدا کی قدرت دیکھیں، آج یہی لوگ ان کو ووٹ ڈال رہے تھے۔ عمران خان صاحب سچ کہتا تھا کہ یہ ایک ٹائم آئے گا، یہ چور لاٹو سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور آج آپ نے دیکھا اس کے بعد یہ ساری کے سارے۔ اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ جج بھی ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ساری کی ساری انوالو ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے جو جج کو اگر صاحب کو دیکھیں، جس کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا ہوا تھا، اور وہ دیکھ کے ہنس رہا تھا، اور اس سے نظر آ رہا تھا کہ یار یہ چل کیا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ خیر، اس کے علاوہ نواز شریف نے بھی ووٹ ڈالا۔ اندازہ لگائیں، نوبت اس تک آ چکی ہے کہ نواز شریف نے ووٹ ڈالا، اور یہ آنے والے ٹائم کچھ ہی دیر کی بات ہے، اس کے بعد یقین مانے گا آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ زرداری صاحب ان کے ساتھ جو گیم کریں گے نا وہ الگ ہی ہوگی۔ لیکن ایک مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ اسی طرح سے اسٹینڈ وہ ایک اس پہ کھڑے رہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا لازم بات ہے یہ چور اکٹھے رہیں گے، یہ بات کنفرم ہے۔ اور اگر یہ دونوں کے دونوں، اگر زرداری عمران صاحب نے اگر کوئی تھوڑا سا کوئی اور پلان کیا تو یہ لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی پھر ایک نئی چیز آئے گی سامنے آنے والے ٹائم کے اندر۔ فی الحال میں آپ کو چیز کلیئر کر دوں، ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے پلان کے مطابق جو ہیں وہ کر لی ہیں، لیکن ایک چیز دیکھیں، یاد رکھیے گا، ایک بندوں کا پلان ہوتا ہے، ایک اللہ کا پلان بھی ہوتا ہے۔ تو آنے والا پلان جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں بہت کام خطرناک ہے۔ لیکن میں ایک چیز بتا دوں، اگر یہ میری پیشن گوئی ہے، اگر امریکہ کے اندر ٹرمپ جو ہے وہ اگر سلیکٹ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے نومبر سے پہلے خان صاحب کا انہوں نے صفایا کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے، یہ دیکھ لیجیے گا، یہ آنے والا ٹائم بتائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو عمران ریاض کے ساتھ دیکھیں آج ہوا، عمران ریاض کے ساتھ ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ، بی بی صاحبہ اب آ رہا ہے وہ، اب وہ پہلے کی طرح وی لاگ کرے گا۔ اب آپ کس چیز پہ پکڑیں گے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو آپ لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کے ساتھ جو چیزیں کی وہ ساری کی ساری سامنے ہیں، اور اس کے اندر لاہور، اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا جی، یہ ساری اس کی ڈیٹیل۔ لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے زمان پارک حملہ کیس میں صحافی عمران ریاض کی ضمانت منظور کر لی، اور صحافی عمران ریاض کو 27 مارچ کو پولیس پر حملے اور توڑ پھوڑ کے مقدمے کے گرفتار کیا گیا تھا، اور پولیس نے عمران ریاض کو ایک ہفتہ قبل لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی کی تھی، اور اس کے علاوہ اینٹی کرپشن کے مقدمات میں ضمانت ان کی منظور ہو چکی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ آپ کے پاس انہوں نے 1 لاکھ روپے کے مچل کے اور جمع کروانے کے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے جمع کروا دیں۔ اچھا یہ چیز ہوئی۔ اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھے گا، یہ ساری چیز تو انہوں نے ہو گئی ہے، ساری کی ساری عمران ریاض کو پکڑ لیا، سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قابو کیوں نہیں آ رہے؟ اب وہ قابو کس طریقے سے آئیں؟ یہ سارے کے سارے تو جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ آنے والا ٹائم کے اندر دیکھ لیجیے گا عمران ریاض ان کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ لاگ بھی رہا ہے، میں آپ کو چیز کلیئر کر دوں۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہوئی ہے، اور اس کے
علاوہ مریم نواز نے جس قسم کی یہ ڈرامے بازیاں بنا رکھی ہیں، میں کہتا ہوں لکس ایوارڈ ہو گئے انڈیا کے ڈرامے جو ہے یہ سارے پیچھے چھوڑ دیں گے. ذرا ویڈیو دیکھیے، اندر کیمرہ مین موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے 10 بندے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو پراپر سیکورٹی کے لیے، اور آگے سے کہتی میں آ جاؤں. او یار خدا کے بندی، کہتے نہیں کوئی عقل کے نام کی کوئی چیز ہے تم لوگوں کے اندر؟ کیا بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ خیر جی ان کے، کیونکہ خان صاحب نے ایک بات بولی تھی کہ یہ نالائق بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بات نہ کریں، یہ پڑھے لکھے بھی نہیں، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو ان کے اندر تھوڑی سی عقل ہوتی. اچھا اس کے علاوہ آٹے کے نام کے اوپر دھوکہ ہو رہا ہے جی، آٹے کے نام پہ اس طرح دھوکہ ہو رہا ہے. مریم نواز نے بولا اچھا جب وہ کہتی ہے نا کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں، تو اس میں ہوا یہ کہ جب وہ عورت کے گھر کے پہنچی تو انہوں نے کہا جی آپ کو آٹا ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی جی بالکل ملا ہے، دھکے کھا کے ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اندازہ لگائیں یہ سے اس قسم کے فوٹو شوٹ کرا رہے ہیں، ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. اور اگر مریم نواز کی یہ ڈرامے بازیاں دیکھیں ذرا، آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی کہ یار خدا کے بندے دی جس طریقے سے فوٹو شوٹ کرتے ہیں، یہ پورے پنجاب کے اندر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. کچھ خاندان جو ہیں ان کو رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے گزرتی ہے تو بتاتی بھی اچھا کس گھر میں جانا ہے، وہ کہتے ہیں یہ گھر ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب وہ مخصوص گھر جو ہے جن کو انہوں نے چنا ہے، جن کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ گئے اور یہ ساری پلاننگ کے تحت یہ چیز کی گئی. اور انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ان کی ساری چیزیں سامنے شو ہو گئی ہیں. اچھا اس کے علاوہ آٹا جو ہے، اور آٹے کے اندر اس میں کہتے ہیں 2 کلو آٹا ہے، 2 کلو چینی اور 10 کلو آٹا، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں، اور اگر اس کو ملا کے دیکھا جائے تو ان کا رمضان پورا گزر جائے گا. دالیں کدھر ہے بھائی؟ کس قسم کا کر رہے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے یہ ظلم مت کریں. ٹھیک ہے. اچھا ضلع شاہ کا بھی قتل کیا گیا، آپ نے دیکھا ضلع شاہ کا قتل کیا، آج کے دن ضلع شاہ پہ قتل کیا گیا صرف عمران خان کی اس پہ نعرے مارنے کے اوپر. جو پنجاب پولیس کی جو دہشت گردی ہے جس طریقے سے اس کے اوپر کیا، یہ ساری قوم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ یہ چیز تو ہو رہی ہے، لیکن جو اسد طور کے ساتھ وہ اس سے کورٹ سے نکلتے ہوئے جس طریقے سے اس نے جو نعرہ لگایا ہے اسد طور نے، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں، اس کو اندازہ لگائیں یہ اگر وہ عوام کے سامنے اگر ان کی یہ حالت ہے تو یہ بعد میں کیا چیز کرتے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، یقین مانیں یہ سلوٹ ہے عمران ریاض کو اور اسد طور کو، جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. اور اس کا میں اینڈ پہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، پھر آپ کو اور اندازہ ہو جائے گا. اچھا ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، ایک ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے نا، وہ میں آپ کو ٹرینڈ دکھاتا ہوں ذرا. گندی زبان عوریہ مقبول خان، گندی زبان عوریہ مقبول خان کی کیوں ہے؟ مریم نواز جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، خدا کی قسم یقین مانیے گا اگر آپ اس تصویر کو، پکچر کو دیکھیں، یہ درمیان میں بیٹھنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ اس سے سمجھ آتا ہے یہ ذہنی طور پہ غلام لوگ ہیں. ان لوگوں کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی کہہ لو کہ تھاٹ نہیں ہے عوام کو کیسے لیڈ کرنا ہے. اور آگے سامنے 4 بچے بٹھا کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. خدا کی بندی تم درمیان میں، اس نے کہا جی جو درمیان میں تو بیٹھتے وہی ہوتے ہیں جو ناچ گانا والے ہوتے ہیں. تو اس بات کے اوپر جو نا پٹواریوں کو آیا غصہ، اور اس کے بعد ٹرینڈ چلا دیا گندی زبان عوریہ مقبال. اور ان کو اتنے ٹرینڈ چلا رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، ان کو شرم نہیں آتی، وی پی این کر کے آن کر کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں. تم لوگوں کے اپنے ملک کے اندر ٹویٹر کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، تو یہ کون سی آزادی ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جس طریقے سے لوگ نا پہلے یہاں سے بھاگتے تھے کسی طرح یار جاب ملے، اب موجودہ حالات کے اندر دیکھا جائے لوگوں کو اپنی جان کا خطرہ ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طرح ہماری جان بچے، اور یہاں پہ بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ کا والا بات ہی نہیں ہے. لا جو ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں نا. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جس مرضی کچھ کریں آپ بچ جائیں گے. اور اگر آپ کے پاس جس طریقے سے ان لوگوں نے نواز شریف زرداری کے اربوں خربوں روپے کے جو بجٹ وہ پیسے تھے سارے کے سارے معاف کر دیے ہیں، پیچھے بچا کیا ہے؟ پیچھے جو قیدی شیدی رہ گئے ہیں، جن لوگوں نے سائیکل چوری کیا، جن کو 2-2 سال سزا ہے، ان کو چھوڑ دیں جج صاحب، آپ باقی ان کو بھی چھوڑ دیں، باقیوں کو تو چھوڑ دیا. جن لوگوں نے اربوں روپے لوٹا ان کو تو آپ لوگوں نے پکڑ کے 2-4 دن رکھا، پروٹوکول میں رکھا، چھوڑ دیا. ایک 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر چھوڑ دیا. باقی ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی چھوڑ دیں ذرا. اس سے بات سمجھ آتی ہے آپ لوگ خود گندے ہو، جس کی وجہ سے آج ہم سب لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کے تھوڑی دیر ہے، یہ زیادہ جو ظلم تم لوگوں نے مٹایا ہوا ہے نا، یہ تھوڑی دیر کا ہے. انشاءاللہ تم اسی طریقے سے اس ذلیل و خوار ہوں گے جس طریقے سے باجوہ بھی ہوا ہے، پوری پاکستان میں بھی ہوا ہے، باہر بھی ہوا ہے. اور یہاں پہ ایسے آفیسر بھی گزرے ہیں آرمی کے اندر، فوج کے اندر، جن لوگوں کو آج بھی لوگ سلوٹ کرتے ہیں، جن لوگوں کو آج بھی سلوٹ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا، عوام کی خدمت کی ہے. لیکن آپ لوگوں نے تو حد مچا دی ہے، جس قسم کی حد مچائی ہوئی ہے یہ تو خیر آنے والا ٹائم بتائے گا. خیر لیکن فی الحال اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جس طریقے سے ظلم کیا گیا، دیکھیں بندہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کو ٹانگیں ماری گئی، کوئی نہیں بولا.
اور وہ تو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تب لوگوں کو پتہ چلا، خیر پتہ چلا ہے کہ اس بندے کو انہوں نے معطل بھی کر دیا، نکال بھی دیا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے نا انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر، میں کہتا ہوں یہ تو وہ کیس تھا جو کہ ہمارے سامنے آیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور پوری امت مسلمہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے نام کو پتہ نہیں کیا کیا چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف کیا ہے ڈالروں کے مسلمان ہیں، ہمیں ڈالر دکھائیں، یقین مانے گا 1 سیکنڈ کے اندر اپنا ایمان چینج کر دیں گے۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہماری امت مسلمہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صرف ایک چیز کہ اپنی زبان کو، اپنے نفس کو انجوائمنٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب کرے گا، لیکن ہمارا کام ہے کہ آپ کو بتائیں یہ چیزیں ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے علاوہ فیصل جاوید نے آج قومی اسمبلی کے اندر جو صدر کے الیکشن تھا اس میں ووٹ تھا، اس میں جب ووٹ ڈالا اور کہہ لو کہ نعرے لگائے، اور جب وہ نعرے لگے تو اس میں جناب علی فیصل جاوید نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق کے سامنے عمران خان کے نعرے لگائے، اور جسٹس صاحب کی شکل دیکھنے والی تھی۔ یقین مانیے گا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ غدار لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان کا بچہ ذلیل ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی نے غلطی کی ہے، جو دیکھیں یہ سارا مسئلہ 9 مئی کے آتا ہے یار، جن لوگوں نے کی ہے غلطی ان کو آپ سزا دیں، پورے پاکستان کو سزا تو نہ دیں نا۔ پورے ملک کے اندر ایک قسم کا ایک کہہ لو کہ عجیب قسم کی فیلنگ کریٹ ہوئی ہیں، ہمیں لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم یہاں پہ رہ نہیں رہے، ہمارے اوپر ایک قسم کا کہہ لو کہ ایسا مسلط کر دیا گیا ہے۔ آپ بات کر کے دیکھ لینا جی، میں اب تو اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں نا، آپ اپنے طور پہ بات کر کے دیکھ لیں، نہ اٹھا کے لے کے تو تب کیا نا، لوگوں کو پکڑیں گے، عزتیں اتاریں گے اور یہ ڈرامے کریں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو ایک دیکھیں، ایون کہ ہمارے سسٹم دیکھیں، یہ ایک ویڈیو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، ایک بندہ ڈالے سے اترنے کے بعد ایک بچی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ یار خدا کی قسم، میں نے اپنے فیس بک کے اوپر DGISPR کو بھی ٹیگ کیا کہ یار خدا کی قسم یہ کر کیا رہے ہیں بھائی، اور بچی بیٹھی اور وہ مارتا ہے، مار کے بھاگ جاتا ہے۔ پنجاب پولیس اپنے پیج کے اوپر لگاتی ہے کہ ہمیں اگر کسی کی اس کی نشاندہی کریں ہمیں بتائیں۔ بھائی ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے سارا کیا نہیں۔ اور بھائی تم لوگ اگر یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے پھر کس قسم کا ملک چلا رہے ہیں، پھر کس قسم کی آپ نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں؟ تو پھر چھوڑیں، بھاگے جائیں، چلے جائیں، کسی اور کو دیں بھائی۔ تم لوگوں کو اگر یہی پوسٹ کر کے بتانا ہے کہ ہمیں بتائیں بھائی، عوام بتائے گی، تو پھر نوکریاں پیسے آپ کس بات کے لے رہے ہیں؟ تو یہ تو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں عوام کا، جس دن سے یہ مریم نواز بنی ہوئی ہے اس دن سے یہ ٹک ٹاک ہے جی، یہ سیدھی سی بات ہے، 5-6 جڑے ہوئے ہیں اور ویڈیو بنا کے وہ بھائی پورا پنجاب پڑھائے گا نہیں، اور پتہ نہیں کہاں پہ جاتی ہیں، کس جگہ پہ جاتی ہیں، جہاں پہ جا کے 2-4 ڈیلی کے شوٹ کیے، ویڈیو بنائی اور آپ کے پاس کہا جی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت ہوتی ہے؟ لوگوں سے پوچھیں، لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا جی نا، دبر کر دیا ان لوگوں نے۔ خیر اس کے علاوہ گیس کی ریٹ بڑھ رہے ہیں جی، گیس کے جو ریٹ ہیں، اور آپ کو میں پہلے کہہ رہا تھا نا، میں نے کہا تھا پیٹرول پرائس جو ہے وہ انکریز کرے گی آپ کے پاس، یہ 300 سے بھی آگے جائے گی، تو دیکھ لیجئے گا یہ آگے جانے والی ہے۔ خیر اس کے علاوہ جی یہ چیز بھی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ سارے ان کی ڈرامے بازیاں تو آپ نے دیکھ لی ہیں، آپ کو ویڈیو پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور عمر فاروق اور اچھا گیس کی جو پرائس ہے نا وہ بتا دوں، رمضان مبارک سے قبل LPG کی قیمت 30 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا جی، 30 روپے۔ جو دیکھیں جو کہہ رہی ہے نا مریم نواز، یہ بات کر رہی ہے کہ ایک سائڈ پہ میں ٹھیک ہے، دیکھیں ایک چیز کو ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بچوں کو وہ دیں گے، لیپ ٹاپ اور ٹیب دیں گے، یہ چیزیں دیں گے، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے۔ اگر ایک یونیورسٹیز کے بچوں کو ملتا ہے تو اس سے یونیورسٹیز کے بچوں کو فائدہ ہوگا، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے مریم نواز کا، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی اگر دیکھا جائے نا تو یقین مانیے گا کہ میں تو کہتا ہوں یار ان کے جو ویڈیو بنانے والے جو ان کی ٹیم ہے، ان کو بھی شرم نہیں آتی۔ وہ بندے خدا کے کچھ تھوڑا سا شرم کر لو یار، اگر تم لوگ ان کے ساتھ انہیں مخلص ہی ہو جو تھوڑا سا، تاکہ بتا دیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اپلوڈ تو آپ لوگ ہی کر رہے ہو نا، ٹویٹر کے ٹرینڈ آپ ہی کے چل رہے ہیں نا، اور آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو اب لوگ تو آپ کو غلط برا کہیں گے۔ اور اس میں پٹواری جو ہے نا، فیس بک کے اسپیشلی پٹواری جو ہیں، یہ اپنے آپ کو پھر بھی جی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ چیز وہ چیز، اور پیٹرول کی پرائس سے پوچھو یا اور کوئی پرائس پوچھو تو چپ کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ خیر آخر میں ایک دیکھیں کہتے ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحب کے نامزد ہوتے ہی عمران ریاض صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پہلے یاسر طور کو گرفتار کیا گیا، حکومت بننے سے پہلے عوام کے لیے کچھ کرنے سے پہلے حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری معطل کروائے گئے، یعنی یہ 2 جو اشتہاری تھے ان کے بیٹے، ان کے وہ ختم کیے گئے۔ پنجاب اور وفاق میں عوام پر امن احتجاج کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب آپ احتجاج نہیں کر سکتے بھائی، آپ اگر کریں نا ذرا احتجاج،
اس کے علاوہ دوسری طرف کے پی کے ہیلتھ کارڈ کو بحال کر دیا گیا ہے، لنگر خانے کھول دیے گئے ہیں اور رمضان دسترخوان شروع ہو گئے ہیں، کرپشن ختم کرنے کے لیے عوام کا اظہار کرنے کا عزم کا اظہار ہوا ہے، سابقہ وزیر اعلیٰ کو پروٹوکول ختم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کے جلسوں کی کھلے عام اجازت دی گئی کہ اپوزیشن کے اندر کے پی کے اندر بھئی آپ کھل کے کہتے ہیں اس کی مخالفت کریں، اگر کوئی چیز غلط ہوئی تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اور میڈیا کو کھل کر مسائل کی نشاندہی کا کرنے کا کیا، لیکن پنجاب کے اندر ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسد طور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تمام صحافی چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ان کو بھی شرم آنی چاہیے، یہ آپ ہی کے ساتھ کا بندہ ہے۔ اور پیپل پارٹی نے تو کہہ لو کہ ہاتھ ہی دھوئے بیٹھے ہیں، اس کو سرداری صاحب کو صدر بنوا دیا گیا ہے، اور لوٹ مار اور تباہی کا سفر وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ختم ہوا تھا۔ اس کو کہنا چاہیے پی ڈی ایم 2، یہ تھا سارے کا سارا بھائی لوٹ بازاری، اربوں روپے کے کرپشن کیس معاف کروائے، لوٹ کیا، سارا لوٹا پیسہ، اور اب وہ کہاں سے آئے گا، اب ہماری جیبوں سے نکالیں گے، کس کی شکل میں، بجلی کے بل بڑھائیں گے جائیں گے، گیس کے بل بڑھائے جائیں گے، پانی کے بل بڑھائے جائیں گے، نیٹ کے بل بڑھائے جائیں گے، اور آپ کے پاس جتنی کھانے پینے کی چیزیں تمام چیزیں مہنگی کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ پھر پیٹیے گا، پھر اس کے بعد یہ سمجھ آئے گا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا یہ آئی ایم ایف سے قرضے لے کے اپنی اولادوں کو انجوائمنٹ کریں گے اور اس کے بعد بھاگ جائیں گے۔ اب سوال یہ اینڈ پہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو یہ باہر نہیں آنے دیں گے۔ مزے کی بات ہے نیچے سے لے کے اوپر تک سارے کے سارے اس سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کر لیا ہے اور اس سے خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا، ہر چیز کر کے دیکھ لیا لیکن یہ قابو نہیں آ رہا خان صاحب۔ اب ان کو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ میں ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے میں آپ کو چیز کلیئر کر دوں، یہ یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے، کیونکہ ٹرمپ ادھر سے جیتتا گیا، یہ میں بتا دوں، یہ کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کی دوستی ہے، تو یہ ساری چیز تو ہوگی، یہ جیت جائے گا۔ آنے والے ٹائم کے اندر کیا مسائل کم ہوں گے یا ٹھیک ہوں گے، اب آپ بتائیں گے۔ میرا ماننا تو یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری شروع کر دیں، جاب شاب کچھ بھی نہیں ہے، اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں نا، خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت کے حالات کے مطابق دیکھا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے ان کو کام سکھائیں، ان کو باہر بھیجیں، کوئی پیسے آئیں، ورنہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کریں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے چھوڑا کچھ ہے، ایسی چیز ہے بتائیں؟ تو یہ صورتحال ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔